بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 خوش نصیبوں نے یثرب جا کے گھر گھر میں حق اور سلامتی کے ایسے خوشبخت بیج بوئے کہ کھجوروں بھرا نخلستان شہر اپنے اشجار پیڑ پودوں سے کہیں زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں سے بھر گیا۔ مزے کی بات اور تھی، یثرب کے پیروکار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں بنتے جا رہے تھے۔ دوسری خوش نصیبی ایک اور ہوئی، یثرب ایمان لانے والوں میں سب سے آگے وہاں کے سردار تھے۔ سردار جس قوم کے خرد مند ہوں وہ قوم بڑی خوش نصیب ہوتی ہے۔ جب سرداروں کے قدم راہ حق کی شاہراہ پہ چڑھ جائیں تو راستے آسان، منزل تیزی سے ملتی ہے۔ یہی ہوا۔ ان 12 حلف دے کے گئے نئے مسلمانوں نے اپنی تربیت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک استاد مانگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمجد ہم شکل قریش کا جھنڈا بردار معزز خانوادے عبدالدار خوب روترین خوشبو میں ہر وقت معطر، خوش لباس گورے چٹے لمبے دھیمے لہجے میں تبسم افروز بات کرنے والے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر 2 بار پہلے حبشہ ہجرت کر کے بین الاقوامی سفارت کے آداب حاصل کر چکے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت سے انہیں اخلاقی حسنہ ملا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصی کے بیٹے عبدالدار سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی مشابہت ملی تھی۔ کیا خوش نصیبی سے خوش نصیبی تھی! انہی کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کو بھی قرآن کی تعلیمات سے روشناسی کے لیے بھیجا۔ سیدنا مصعب بن عمیر یثرب میں ابو عمارہ سیدنا اسد بن زرارہ کے ہاں ٹھہرے۔ ان کا انداز تکلم، تبسم، خوش اخلاقی اور دلیل عمدہ پہ ہوتا۔ پیغام میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا قرآن سناتے، کوئی سن کے کیسے نہ گرویدہ ہوتا۔ دنوں میں انہوں نے آدھے یثرب کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ جدھر جاتے منڈلی سجا کے بیٹھ جاتے، بولنے لگتے تو منہ سے خوشبو میں لپٹے پھول جھڑتے، دلوں پہ اثر پذیری کی بوندا باندی ہونے لگتی۔ انہوں نے دنوں کے اندر صدیوں سے دلوں میں جمے انا اور جھوٹ کے بت ہلا دیے۔ دلوں کی راجدھانی پہ جس اللہ واحد کا عرش ہونا چاہیے وہی سجا دیا۔ ایک دن سیدنا مصعب بن عمیر اپنے میزبان مربی اسد بن زرارہ کے ساتھ بنی عبد الاشل کے ظفر باغ پہنچے۔ وہاں ایک کنواں بھی تھا۔ کنویں کے پاس کھجوروں کے پیڑوں اور انگور کی چوڑے پھیلے مسکراتے ہاتھوں جیسے ہرے کچور پتوں بھری بیلوں کے آس پاس قبیلے کے 9 عمر اکٹھے ہو گئے اور سیدنا مصعب بن عمیر کی انگوروں سے رسیلی اور کھجور سے میٹھی باتوں سے محظوظ ہونے لگے۔ وہ باغ اسد بن زرارہ کے خالہ زاد بھائی سعد بن معاذ کا تھا، جو بنی عبد الاشل سمیت پورے اوس قبیلے کا سردار تھا۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج سے تھے۔ اس لمحے تک اسلام کا پیغام سعد بن معاذ کے دل تک نہ پہنچا تھا کہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باغ میں خوشبو ٹانکنے آ گئے۔ باغ کے دوسرے کونے پہ سردار سعد بن معاذ اپنے ساتھی رئیس زادے اسید بن حضیر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جانتے تو تھے کہ جہاں یہ دو سیدنا مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ انہیں تشویش ہوئی کہ یہ دونوں آج ان کے قبیلے کے 9 عمروں کو بہکا دیں گے۔ سردار سعد بن معاذ نے اسید سے کہا، دیکھ، اس قریشی سیدنا مصعب بن عمیر کے ساتھ میرا خالہ زاد بھائی اسد بن زرارہ بھی آیا بیٹھا ہے۔ میں ادھر جا کے انہیں منع کرتا اچھا نہیں لگتا، تو جا انہیں بھگا آ۔ اسید نے ہاتھ میں پکڑی لوہے کی برچھی والی اپنی لاٹھی اٹھائی اور باغ میں عین اسی کنویں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے چہرے پہ ناگواری اور درشتگی کا چہرہ چڑھا رکھا تھا کہ زیادہ لمبی بات کہنی سننی نہ پڑے۔ جاتے ہی بولا، اٹھو ادھر سے، کیوں ہمارے کم عمروں کو بہکا رہے ہو؟ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 2 بار سمندر پار حبشہ سے سیاہ چہروں کو نور سے دھو کے آئے ہوئے تھے۔ وہ اسید کے سرخ ہوئے چہرے اور گھورتی آنکھوں سے کیسے سہمتے؟ وہی شہد بھرے میٹھے لہجے میں محبت بھری آنکھوں سے نووارد کو دیکھ کے سلامتی کا سلام کیا اور کہا، بھائی باتیں کر رہے ہیں، تم بھی سن لو، اگر ناگوار گزریں تو معافی مانگ کے اٹھ جائیں گے، پسند آ گئی تو سنتے رہنا۔ اسید کے دل میں تو پھول پتیوں بھرا باغ تھا۔ اگر لوہے کی سلاخ یا پتھر کی سل بھی اس کے دل میں ہوتی تو ایسی حسن بھری احسن طریقے سے گرم جوشی اور محبت بھری بات سے دل کا پتھر پسیج جاتا۔ بولا، بات تو تم نے انصاف کی،
اپنی لاٹھی کی نوکیلی نوک نرم مٹی میں گاڑی اور اسی حلقے میں باقیوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ایک سردار زادہ بیٹھا تھا۔ سیدنا نے اسے حسن اخلاق، چمکتی آنکھوں اور دل کی اتھاہ سچائی سے پیغام سچ کہا، قرآن پڑھ کے سنایا کہ لمحوں میں وہی اسید بن حضیر ان کے پیغام حق کو سن کر قرآن اور صاحب قرآن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بن دیکھے غلام بن گیا۔ بولا، میں تمہارے پیغام پہ ایمان لایا۔ وہ چہرہ جو چند لمحوں پہلے ناگواری اور خشونت بھری جھریوں کے ساتھ سامنے آیا تھا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترے نور کلام کے نور سے نور و نور ہو گیا۔ دیکھنے والوں سے پہچانا نہ جائے۔ اندر کی تبدیلی سے باہر کتنی تبدیلی آتی ہے، یہ تو اندر کی آنکھ رکھنے والے جانے۔ بولا، ایک کام کرو۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیا؟ کہنے لگا، جس شخص نے مجھے تمہیں یہاں سے اٹھانے کے لیے بھیجا ہے وہ اپنی پوری قوم کا سردار ہے، اور اس قبیلہ اس کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتا۔ جو اس کے منہ سے نکلے قبیلے کا قانون ہے، میں جا کے اسے بھیجتا ہوں۔ اسے تم نے جیت لیا تو اس بستی کی ہر رکاوٹ تمہاری راہ سے ہٹ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ وہ واپس کیا اور کسی بہانے رئیس اوس سعد بن معاذ کو بھیج دیا۔ کہنے کو وہ بھی اپنے چہرے پہ جلال اور برہمی لے کر آئے تھے۔ بات بھی انہوں نے اسید سے بھی تند اور تیز ریجے کی چھری سے شروع کی، مگر سامنے وہی دلوں میں سندر سچے موتیوں کی مالا پرونے والے، زرعی زبان میں شہد لیے بیٹھا زرگر ساحر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ سردار کی آمد پر حجت اور احترام سے اٹھا اور وہی بات کی جو اسید سے کی تھی۔ پھر وہی ہوا۔ سردار سعد بن معاذ کی لاٹھی بھی اپنی نوک کو زیر زمین دبا کے ایک پیروکار کی طرف بیٹھ گئی۔ سردار نے کلام ربی سنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اس سے بیان ہوئے۔ اسلام کی انسانیت، دوستی، برابری، محبت، اخوت کا احوال اس نے سنا اور اس کے دل نے یک بارگی نعرہ مستانہ لگایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس قبیلہ پورے کا پورا اس شام تک مسلمان ہو گیا۔ وہ سارا قبیلہ صرف ایک اندیکھے اللہ کا عبادت گار بن گیا اور ایک اندیکھے دور رہنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی غلام ہو گیا۔ پورے قبیلے میں ایک شاعر قیس بن اسرت نے کچھ لوگوں کو حق سے کچھ سالوں تک دور رکھا۔ شاعر اور ایسے شاعروں کی شاعری اس لیے شاید قرآن کی زبان میں آئینی توصیف اور تائید نہ پا سکی، سوائے ان کے جنہوں نے شاعری کے پردے میں رہتے ہوئے بھی حق کو بلند کیا۔ خوشیوں بھرا وقت جلدی کٹتا ہے۔ اگلا سال آیا تو لگا جیسے ابھی سال نہ ہوا ہو۔ یہ مکہ کی زندگی کا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری سال تھا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔